کی سیٹلمنٹ تھی، اب باقاعدہ ووٹ پول کیے جا رہے ہیں، الیکشن ہو رہا ہے، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کوئی سرپرائز دے گی، کوئی سیٹیں زیادہ نکال دے گی؟ کوشش تو ہے یا بھائی، تو یہ اندر کی باتیں ہیں، کوئی غیب کی علم کسی کے پاس نہیں ہے نا. تو ہماری خواہش تو ہوگی کہ اپوزیشن زیادہ سیٹیں نکالیں، لیکن وہ آپ لوگوں کو میرے خیال میں شام 6-7 بجے نتیجہ نکل آئے گا. امید تو یہی ہے، چونکہ یہاں پر صوبے کے عوام بھی ناراض ہیں، گورنمنٹ ملازمین بھی ناراض ہیں، آپ کی برادری بھی ناراض ہیں. راضی تو کوئی بندہ مجھے نظر نہیں، ایم پی اے بھی ناراض ہے، چونکہ ایم پی اے کی کوئی اوقات نہیں ہے نا. ایم پی اے ابھی اس طرح ایک گپ شپ بن گیا ہے کہ لوگ اس پہ ہنستے ہیں. یہ تو وقار کی ایک علامت تھی، اور کریم جو ہوتے تھے آتے تھے، اور یہاں سے جب کسی کے پاس بھی جاتے وہ بھی اس کا لحاظ رکھتے تھے، اور وہ خود بھی لوگوں کا لحاظ رکھتا. تو وہ لحاظ ختم ہو گیا ہے. ابھی یہ ہے کہ بس لوگ تبدیلی چاہتے تھے، اور اللہ سے آپ جو کچھ مانگے کہ وہ دینے والا ہے. تو شاید اس صوبے کے عوام نے یہی چیز مانگی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو سپرد کی ہے. باقی آپ لوگوں کے سامنے ہیں. سر یہ بتائیے، آپ خود وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، اسمبلی کے معاملات بھی چلا چکے ہیں، کل اسمبلی کی بجائے گورنر ہاؤس میں منتخب اراکین کی حلف برداری حکومت یہ رہی ہے کہ یہ آئین اور قواعد و ضوابط کے خلاف ہے. تو آپ کیا کہیں گے، کیا یہ آئین اور غیر جو قانون ہے قانون کے خلاف ہے، اور اسمبلی کی جو روایات ہے اور قواعد و ضوابط ہے اس کے خلاف ہے؟ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ معاملہ بنایا کس نے، اور پہلے بھی حلف کو یہاں پر نہیں ہونے دیا. ابھی تو نہیں ہے، پہلے سے 1.5 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے. ابھی 5-6 حکومت کے ایم پی ایز آتے ہیں اور باقی نہیں آتے ہیں. تو یہ تو سمجھوتا ہے نا کہ ہم آج حلف ان سے نہیں لیں گے، اور پھر ان میں سے ایک آدمی 5 میں سے اٹھتا ہے کہ قرم پورا نہیں ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ الیکشن کے کمیشن کے پاس ابھی کیا باقی تھا؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ان سے حلف بھی لے لیں، اور یہ ابھی صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں. الیکشن کمیشن کا بھی فیصلہ ہے، اور ہمارے اسپیکر صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ بھی اس میں ایک رول ادا کرتے کہ اس اسمبلی کا وقار خراب نہ ہوتا. ابھی پورا ملک جو ہے وہ ہنس رہا ہے صوبائی اسمبلی پہ، اسپیکر پہ، حکومت پہ، اور ممبران اسمبلی پہ. تو یہ تو انہوں نے مجبور کیا الیکشن کمیشن کو، اور گورنر ہاؤس کو اگر وہاں پر اجازت دی تو وہ چیف جسٹس صاحب نے دیا، ان کے مطابق دیا. تو ابھی یہ خود آئین کو بہتر جانتے ہیں جو ترجمہ کرتا ہے، اور جس آدمی نے رات کو ترجمہ کیا تھا اس ایکٹ کا، اس نے کبھی قانون پہ عمل کیا ہے؟ یہ خود قانون کا لحاظ رکھتا ہے. تو یہ تو ان لوگوں نے مجبور کیا کہ اسمبلی کے باہر مجبوراً یہ کرنا پڑا، لیکن وہ بھی آئین کے مطابق ہے. اگر اسپیکر صاحب اس سے حلف نہ لے، یا ایسا بہانہ بنا کے کہ وہ حلف نہ لے سکے، تو پھر آرٹیکل 155 جو ہے نا وہ اجازت دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن چیف جسٹس کو کہے گی، اور پھر چیف جسٹس کسی کو وہاں پر منتخب کرے گا کہ وہ حلف لے لے. تھینک یو. یہ بتائیے گا کہ کیا اندرونی اختلافات کی وجہ سے وزیر اعلیٰ نے سینیٹ انتخابات کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ اتحاد کیا تھے، کیا وجہ؟ تو میرے خیال میں اگر یہ اس طرح نہ ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا کہ کیا ہے جی. آپ ایم پی اے آپ سے باتیں کرتے ہیں، آپ ایم پی اے کتنے خوش ہیں، اور ایم پی ایس کے لیے ایک موقع ہوتا ہے بدلہ لینے کا، یہ دن. ابھی ایم پی اے کی نہ تانے میں عزت ہے، ایم پی اے کی نہ یہاں پر اسمبلی میں عزت ہے، ایم پی اے کی نہ وہاں پر سیکریٹریٹ میں کوئی پوچھتا ہے، اور نہ گاؤں میں جب اشارہ چاہ سکتا ہے، جب کوئی چیز مانگے تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا اختیار نہیں ہے، وفاق سے مانگو. آپ کا اختیار نہیں ہے، بیٹے کس لیے ہیں؟ شرم آنی چاہیے کہ اگر آپ کا اختیار نہیں ہے اور گورنمنٹ کے وسائل تنخواہ لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارا اختیار نہیں ہے. میرے اختیار نہیں ہوگا، مجھے بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور ان کو بھی بیٹھنے کا حق نہیں. میرے خیال میں تو آج اسلام آباد سے آیا ہوں،
यहाँ पर आप लोगों को पता होगा, चूँकि आप पूछते रहते हैं। मैं आपसे पूछूंगा बाद में कि क्या सूरत हाल है। मैं तो अभी आया था सुबह और अभी दोबारा इस्लामाबाद जा रहा हूँ, चूँकि एक दिन मैं पहले आया था हल्फ के लिए और एक अभी वोट के लिए। बाकी मेरी उम्र का आदमी इस असेंबली में बैठना मुनासिब नहीं समझता।